مسلک کی مخالفت کو قبول نہیں کیا اور باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر لیا جائے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنا ماڈل ڈاؤن کر دیا جائے۔ علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں رسوائی کو قریب کر لیا جائے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا مطلب رسوا ہونے والا ہو وہاں اپنے علمی حیثیت کے بلند و بالا کر لیا جائے۔ اور حضرت علامہ شہاب الدین صاحب نے جو بہت کچھ دیکھا ہوا، میں نے تو چند لمحہ دیکھا، اگر اجازت ہو تو سنانا۔ جب میں دارالعلوم منظر حق ٹانڈا پہنچا تھا، اس وقت مولانا منیر رضا علیمی اس وقت میرے تعلیم نہیں تھے، اس سے پہلے، اور ان کی موجودگی میں بھی میں گیا۔ انہی لوگوں کے اسرار فہم اور کرم نوازی پر میں وہاں پہنچا، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ علماء کی ایک جماعت ہے جو حضرت کے گرد و نواح بیٹھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی خصوصی مشورہ ہوگا جس مشورے کو کرنے کے لیے یہ سارے علماء بیٹھے تھے۔ آج تک میں نے صاحب سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا ایک مسئلے کا حل ہو رہا۔ میں نے کہا یہ جتنے جبہ و دستار والے نظر آ رہے ہیں یہ حل نکالیں گے؟ کہا ہاں مولانا کے جتنے لوگ حضرت کے گرد و نواح میں نظر آ رہے ہیں یہ صرف حضور مفتی صاحب کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس علاقے کے علماء کو اس بات کا اعتراف ہے کہ مسلک اہل سنت کے اعتبار سے اگر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ مفتی ایوب رضوی کے حضرت مولانا مفتی صاحب کے نعرے پر ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں دو نعرے لگائے، ایک نعرہ فیضان حضور مفتی اعظم ہند اور فیضان حضرت خاکی۔ چلیے خاکی بابا کا فیضان تو تھا ہی اور سرکار مفتی اعظم ہند کا بھی فیضان تھا، اس سے انکار نہیں۔ ان علماء کرام سے پوچھئے کہ جن جن پر سرکار مفتی اعظم ہند کی نظر پڑی ہے اللہ نے اسے ایسا آفتاب مہتاب بنایا ہے کہ کبھی اس کے اندر کملاپن اور پرمردگی نہیں آئی ہے، اور جب وہ باطل کے مقابلے میں آیا ہے تو احقاق حق ابطال باطل کی تصویر بن کر دکھایا۔ اللہ ان کے علمی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ دور سے بولیے آپ، لیکن اس سے انکار نہیں آپ کر سکتے کہ بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کا علمی فیضان ہماری نئی نسلوں پر جاری نہیں ہے، اس حقیقت کا انکار نہیں۔ اب آپ تھوڑا سا قریب کیجیے، یہاں جتنے علماء کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بالمصافہ اور انہوں نے حضرت سے بالواسطہ پڑھا نہیں، لیکن حضرت علامہ شہاب الدین صاحب قبلہ نے جو فرمایا کہ ان کی بے شمار نوازشات اور ان کی محنت شاخصہ ہمارے ساتھ رہی، تو میں نے درجہ حفظ مکمل کیا، اولا تک حضرت کی درسگاہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ اب حضرت علامہ شہاب الدین صاحب کے جتنے شاگرد ہیں ان سارے شاگردوں کے ذریعے قیامت کی صبح تک جو نسلیں جاری رہیں گی اس میں حضرت مفتی ایوب رضوی کے علم کا مشن جاری ہے۔ آپ سے بتا نہیں سکتے، اور ہو سکتا ہے برا نہ ماننے، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے وہ بڑا کیونکہ سائٹ کا ہے، بہت کیا جاتا
آپ کے دامن پر داغ نہ لگے ہو، وہ داغ کے دھبوں کو چھڑانے کے بجائے داغ کو جمیل بنانے کی ناپاک صحیح کی۔ اب کیا ہے اس میں جن لوگوں کا جو کردار، اللہ ہمیں اور آپ کو اس کردار سے محفوظ رکھے۔ حضور سے بولیے آمین۔ تو حضور مفتی ایوب صاحب علیہ رحمۃ اللہ کردار کے اعتبار سے بھی بہت نیک، صالح، تقویٰ پیار، پرہیزگار، اور اگر میں پلٹ کے جملے کہوں تو تقرب اللہ کی اس منزل پر تھے جہاں بڑے بڑے لوگ برسوں عبادتوں کے نذرانے پیش کر کے نہیں حاصل کر پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علاقہ ہی نہیں، پورے بہار کے سلسلے میں ایک مثل مشہور ہے کہ بہاری لوگ بہاریوں کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں کہ یوٹیوب پر جتنا خطیب جھوٹی حدیث، جھوٹا واقعہ پیش کرنے والا ہے، ان سبوں کے پیچھے لوگ 50,000 1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اور ایسے جیسے کسی بندر کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں ویسے ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ میں غلط بول رہا ہوں تو میرے جملوں کو معاف کر دیں، لیکن ہم نے اتر پردیش میں دیکھا ہے جس کو قاعدہ بغدادی پڑھانے صحیح طور پر نہیں آتا، اس کا تعارف جب عوام کے سامنے ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ امام الادب ہیں، یہ شیخ الادب ہیں، یہ امام المنطق ہیں، یہ امام الفلسفہ ہیں، یہ حضرت فلاں ہیں، یہ حضرت فلاں۔ اور ہمارے بہار میں علم کا سمندر ہوتا، اس کا جب تعارف کرایا جاتا تھا ہم نے کہاں پر مل جاتا۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ یہ تو میرے گاؤں کا مول صاحب ہے۔ آپ یہ چاچا صرف ان کی تعطیل نہیں کر رہے ہو، ان کی تعطیل کی راہ میں اپنی ذلت و رسوائی کا چہرہ باندھتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اس لیے کہ آپ پر علم مصطفیٰ کی قدر کرنا لازمی ہے۔ جب تک عالموں کی قدر نہیں کرو گے زمانے میں تم باشعور اور باقدر ہو گئے۔ اسی موقع سے میں نے شاید حضرت کے جنازے کی حکم میں اتنا پر ایک شعر پڑھا تھا کہ ہوتی ہے جہاں میں انسان کی قدر کبھی کبھی، ہوتی ہے جہاں میں انسان کی قدر کبھی کبھی، مرنے کے بعد نام کا جلسہ کریں گے لوگ۔ یہی ہوتا ہے ہمارے سماج، اس لیے لوگوں نے حالات کو بدلو، ہیرے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ بنڈول بزرگ سے علم اٹھ گیا۔ آپ کہیں گے مولانا یہاں تو تقریباً 70 علماء ہیں اور آپ دنیا بھری سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جتنے علماء کے چہرے نظر آتے ہیں ان سب میں حضور مفتی ایوب رضوی کا علم نظر آ رہا۔ اب ان کے علم کی کابلاتی نظر آ رہی ہے کہ جو میرا مرکز اور محور تھا وہی چلا گیا۔ گویا بنڈول بزرگ کے علماء کے جو مرکز علم تھے وہ حضور مفتی ایوب مدن صاحب ادارے پانی سے کود پڑ گئے، مگر سن لو بظاہر انہوں نے علاج ڈالا ہے اپنی قبر انور سے، آج بھی ان کا پیغام جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں اور اپنے علماء سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء ہمارے لیے تبرک ہے، تبرک۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دولت کے نشے میں، ہم طاقت کے غرور میں، شہرت کے غرور میں، ہم کسی وجہ سے اپنے علماء کی تحقیر کرتے ہیں، مگر علماء حق کی تحقیر کرنا یا کہ جہنمی ہونے کی دلیل بن رہی ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو علماء سے محبت کرو، یہی علماء تجھے جنت میں لے جائیں گے، میدان محشر میں تیری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کے جانے کا مقصد ہے کہ میں ختم کروں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی عذر کو پورا کرنا
بولا بولا اچھی گفتگو نہیں نہیں بولا اچھی گفتگو ماشاء اللہ بولیے محبت کے ضرور شریف پڑ گیا تھا میں ایک بات بتا دوں مولوی ٹوپی کا نام نہیں مولوی جبے کا نام نہیں مولوی تسبیح کا گانا لے کر گھومنے کا نام نہیں مولوی مسلح بچھا کے سجدہ کرنے کا نام نہیں جو مسلح بچھا کے سجدہ کرتا اسے نمازی کہتے جو تسبیح لے کر گھومتا ہے اس کو صاحب تقویٰ کہتے جو بہت دستار پہنتا ہے اسے یہ کہتے ہیں یہ اسلامی لباس میں اسلامی لباسے میں کیونکہ اسلامی لباس تو ہمارا یہی ہے ہم جو لباس پہنتے ہیں انگریزی لباس کے اعتبار سے وہ لباس ہمارا لباس نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ لباس ہے لیکن مولوی اس کو کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں جو صبح بھی اپنے علم کی چمک سے زمانے کو منور کرے شام بھی منور کرے حضور مفتی محمد ایوب رضوی جب تک برسراغ میں رہتے تھے اپنے علم کی نورانی کرنیں بکھیر کر چلے جاتے آپ کے سیاحتے میں کبھی پیٹ پر میلاد النبی اور جلسوں میں رکھے اپنے علم کا فیضان اپنی عوام پر عام فرماتے میں نے بھی چند دنوں پہلے حضرت کے ساتھ کتنا پرہیز رہنے کا موقع میں نے تھوڑا شوق کیا اپنی تقریر میں تاکہ بزرگوں کی زبان سے کچھ مل جائے جو میری رہنمائی حضرت نے جب خطاب فرمایا دلائل و براہین جب انہوں نے اکٹھا فرمایا تو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے علماء کسی بھی مسئلے پر دلائل کو بیان کرنے میں کنجوسی نہیں کرتے اور یہی ان کا طلوع امتیاز تھا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی مسلسل بارش برسائے اور ان کے علمی فیضان کو ہماری قیامت کی صبح تک کی نسلوں پر جاری و ساری فرمائے آمین ذرا دور سے بولے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور پھر ادا علامہ مولانا شراح الدین صاحب العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیوں کے علم کے وارث ہوتے اور اس کی تفسیر بھی انہوں نے کہا اگر اس آئینے میں دیکھنا ہو تو حضور مفتی راحت کے صاحب صلہ فرماتے نظر آئیں گے کہ آج علماء ورثۃ الانبیاء کی اگر تفسیر اسی آیت کریمہ کو علماء ہی اللہ سے ڈرنے والی جماعت دوسری جماعت نہیں اب آپ کہیں گے مولانا تماشا علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ کسی کی زمین غصب کر رہا ہے کسی پر ظلم کر رہا ہے یتیموں کو ستا رہے ہیں اور آپ کرتے ہو علماء ڈرنے والی جماعت میں نے کہا پوچھو ان مقدس علماء سے خدا کی قسم جس وقت ایک عالم کسی منزل پر جاتا ہے اور اسے اپنے نبی کی شریعت یاد آتی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کانپ جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ شیطانی وسوسوں کے تحت کبھی نہ کبھی وہ برائیوں میں گھر جاتے ہیں مگر ان کی زندگی کے سارے لمحے یہی ہوتے ہیں تو ان کے سینے میں خفیت لائی ہوئی یہی وجہ ہے کہ علماء کا درجہ بلند ہے اور علماء کی تعلیم ہم پر جو ضروری ہے وہ صرف ان کے علم کی بنیاد پر میں نے جو قدرت کیا اس میں قصداً صحبت لفظاً مانن جو بھی غلطی ہوئی ہو ہم سب ایک دوسرے کو گواہ جان کر بآواز بلند پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ بہترین گفتگو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ
تیری نسبت سے ہے توقیر میرے لوگوں میں، تو اگر نہ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ آئیے چل کے مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ علامہ ظفر قادری صاحب کا بہت شاندار خطاب ہوا، سن کر لوگوں نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ اللہ حضرت کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، کیونکہ حضور مفتی رحمت احسان صاحب قبلہ کا خطاب ہونا ہے، محفل کا اہتمام ہونا ہے۔ حکم ہو چلا ہے کہ چند شعر کے لیے حضرت قاری مکی اشرف صاحب کو آواز محبت ہوں۔ میں سب سے پہلے انجینئر ضیاءالدین مکی جو حضرت کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانب سے حضرت علامہ مفتی اسلام صاحب اسماعیلی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے استقبال بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا یہ جو محبوب ادارہ دارالعلوم گلشن خاکی، اپنا یہ محبوب ادارہ دارالعلوم بستیہ حلیمیہ کے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، اس بستی کے موسمین ہیں، علاقے بھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ ایک قطعہ سے پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں خود وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، سب آپ کے لیے سے خریدے سبحان اللہ۔ بہت اچھا شعر ہے، مطلب آئیں گے ذرا مسلمان کے خریدے یا رسول اللہ کہ کل زمانے اہل سنت حضرت ایوب ہے، کل زمانے اہل سنت حضرت ایوب ہے، 10 بابوں کی ضرورت حضرت ایوب ہے۔ اب بول دو خوشی سارا آج یہ پندال میں، بول دو خوشی سارا آج یہ پندال میں، آقی بابا کی عنایت حضرت ہے، آقی بابا کی عنایت حضرت ایوب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مکی اشرف صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے کہ وزیر کر کے لکھوں دوسرا نیا ناطق پیغمبر کا، الہی تو قلم دے دے مجھے جبریل کے پر کا، نبی کا سبز گنبد چوم کر وہ ناز پڑتا ہے، مقدر کتنا اچھا ہے مدینے کے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار منقبت کے ملاحظہ فرمائیں، جلدی میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہر کسی کی جان تھے مفتی ایوب، ہر کسی کی جان تھے مفتی ایوب، نیک دل انسان تھے مفتی ایوب، عامل قرآن تھے مفتی ایوب، بزم عصمت علم سے کردار روشن کیوں نہ ہو، علم سے کردار روشن کیوں نہ ہو، عامل قرآن تھے مفتی ایوب، اور بزم عصمت میں ہے چرچا باخدا، بزم عصمت میں ہے چرچا باخدا، کس قدر ذیشان تھے مفتی ایوب، امت شاہ امم کے واسطے علم کا ایوان تھے مفتی ایوب، عاشق صلی علیہ ہیں اس لیے دین پر قربان تھے مفتی ایوب، اور مفتی اعظم سے ہوئے جب فیضیاب نازش فیضان تھے مفتی ایوب، ان کی تربت نور سے بھر جائے گی، بندے رحمان تھے مفتی ایوب، از تو پہلے سنت و قرآن مکی، منفرد انسان تھے مفتی ایوب۔ صرف 2 شعر کے لیے دارالعلوم گلشن خاکی کے مدرس عارف رضا صاحب۔ من بری دور پر بالغفرس مقدس علماء کرام ومعزز السلام کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا۔ علماء کرام والامام امام الکرام، ان تمام علماء کرام کی دعاؤں کا مجدد و سلام کریں۔ سنتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں
کرنے کے بعد مجھے ادھر ہی ہلا گئی تو میرے حضور کیا ہے کھانا رہا اس کے بعد تفسیر سماعت کریں کہ سب اللہ